نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ طلاق کسے کہتے ہیں، طلاق کا شرعی حکم کیا ہے، حلالہ کے ضروری مسائل، حلالہ کسے کہتے ہیں، یہی تمام باتیں آج میں ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے آپ بغور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھ لیں تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طلاق کسے کہتے ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ نکاح سے جہاں دو اجنبی ایک ہوتے ہیں وہیں اس رشتے کو توڑ دینے کا نام طلاق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حالانکہ طلاق ایک جائز چیز ہے مگر اس کا استعمال خاص دشواریوں اور پریشانیوں میں کرنے کا ہی حکم ہے۔ یہ نہیں کہ بات بات میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا رہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان صرف عیبوں کا مجسمہ تو نہیں ہو سکتا، اگر اس میں کچھ برائیاں ہوں گی تو اچھائیاں بھی ضرور ہوگی۔ تو اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر عورت میں کوئی ایسی خرابی بھی نظر آئے تو شوہر کو اس کی خوبیوں پر بھی نظر کرنی چاہیے، لیکن اگر پھر بھی طلاق کی نوبت آ جائے تو ایک ہی طلاق دینی چاہیے تاکہ صلح سمجھوتے کا راستہ کھلا رہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت مقدسہ ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ پھر اگر شوہر نے اسے طلاق تیسری دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرے شوہر کے پاس رہے۔ حضرات محترم، طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ طلاق رجعی، طلاق رجعی وہ طلاق ہے کہ عورت فی الحال نکاح سے نہیں نکلتی، ہاں عدت گزر جائے اور واپس نہ لائے تو باہر ہو جائے گی، شوہر کو عدت کے اندر بغیر نکاح کے اسے لوٹانے کا حق رہتا ہے۔ اور دوسرا ہے طلاق بائن، یہ وہ طلاق ہے کہ عورت نکاح سے تو فوراً نکل جاتی ہے مگر عورت کی مرضی سے شوہر پھر اسے نکاح میں لا سکتا ہے، عدت کے اندر ہو یا عدت کے بعد۔ اور تیسری ہے طلاق مغلظہ، یہ وہ طلاق ہے کہ عورت نکاح سے فوراً باہر ہو گئی، اب بغیر حلالہ کے اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ مغلظہ 3 طلاقوں سے ہوتا ہے۔ اب یہ 3 چاہے برسوں میں یعنی کہ کئی سال میں دے، 20 سال 30 سال میں دے، جیسے مثال کے طور پر ایک جو ہے ابھی طلاق دے دیا، دوسری طلاق 10 سال بعد دیا، تیسری 10 سال بعد دیا، تو بھی جو ہے 3 طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ چاہے اکٹھا ہی دے، یوں کہہ دے کہ میں نے تجھ کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی، یا یوں کہا کہ میں نے تجھ کو 3 طلاق دی، تو بھی جو ہے ہر صورت میں طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی، کیونکہ رب نے 3 طلاقوں کا حکم بیان کیا مگر کوئی شرط نہیں لگائی کہ ایک ہی مجلس میں ہو یا الگ الگ۔ اور اس حکم کی تعمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے ہو رہا ہے، جیسا کہ صحابیہ رسول حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا طلاق کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے شوہر حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کے لیے گھر سے نکلتے وقت اکٹھی 3 طلاق دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق نافذ فرما دی۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ایک ساتھ 3 طلاقوں کا کئی معاملہ زمانہ نبوی میں پیش آیا، جس پر آپ نے 3 طلاقوں کا ہی حکم دیا۔
اور بعد کے محدثین حضرات نے بھی اسی پر عمل کیا، جس کے لیے کافی حوالے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ابو داؤد شریف میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی، طحاوی میں بھی، طحاوی میں بھی، اور فتح القدیر اور احکام القرآن میں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اکٹھی 3 طلاق دینا گناہ ہے، اور حالت حیض و حالت حمل میں طلاق دینا ناجائز ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، مگر فرماتے ہیں کہ اگر حالت حیض میں بھی 3 طلاق دی تو تینوں نافذ ہو جائیں گے، لیکن اگر 3 نہیں دی تو رجعت یعنی لوٹائے دوبارہ اس کو نکاح میں لانا واجب ہے۔ مطلب یہ ہے پیارے کہ جب بھی جو ہے طلاق دے وہ ایک ہی پہلے تو دینی ہی نہیں چاہیے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ حلال چیزوں میں سب سے ناپسند جو دنیا میں اللہ کو ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہی ہے، حالانکہ یہ حلال ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور خاص طور سے 3 طلاق دینے پر۔ ارے آپ کو اگر نہیں رہنا ہے ساتھ میں ایک ہی طلاق دو، ایک طلاق سے بھی عورت باہر ہو جاتی ہے نکاح سے، وہ اپنے گھر چلی جائے آپ اپنے یہاں رہے، پھر اگر کچھ دن کے بعد صورت بنتی ہے کہ واپس لانا ہے بیوی کو تو واپس لا سکتے ہیں، حلالہ کی کوئی ضرورت نہیں، یا 2 طلاق دے دے تو بھی یہی حکم ہے، اسی طرح سے عدت گزار کر جو ہے۔ لیکن پیارے 3 طلاق دے دیں گے تو کوئی صورت نہیں سوائے حلالہ کی، اس لیے کبھی 3 طلاق دینی ہی نہیں چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ کے لیے بیوی کو چھوڑنا ہے تو بھی ایک ہی طلاق دو نا، طلاق تو واقع ہو ہی جائے گی، لیکن جو بینیفٹ ہے ایک طلاق دینے میں 2 طلاق دینے میں، وہ 3 طلاق دینے میں بینیفٹ نہیں ہے بلکہ خسارہ ہی خسارہ۔ بہرحال اب آئیے یہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ اب اگر 3 طلاق دے دی، اگر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی تو بغیر حلال کا عورت شوہر پر حلال نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ چونکہ طلاق دی ہے تو طلاق کی عدت گزارے گی جو کہ 3 حیض ہے۔ ابھی یہ 3 ماہ 3 حیض چاہے 3 مہینوں میں آئے یا پھر 3 سال میں، 3 حیض آ گئے عدت پوری ہو گئی، یا وہ حمل سے تھی تو حمل یعنی کہ لڑکا بچہ پیدا ہو گیا تو بھی جو ہے عدت پوری ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر بچہ طلاق دینے کے 1 دن بعد ہی ہو جائے تو بھی جو ہے عدت پوری ہو گئی۔ اب وہ دوسرے سے نکاح کرے گی، اس سے صحبت بھی ہوگی، پھر وہ طلاق دے گا تو پھر جو ہے اس کی عدت گزارے گی، یعنی پھر 3 حیض گزارنا ہے۔ اب پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اگرچہ دیکھنے میں یہ قانون سخت ہے مگر اس سے بھی زیادہ سخت یہ ہے کہ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی بیوی کو غیر کے بستر میں نہیں برداشت کر سکتا، تو یہ سزا اصل میں اس مرد کے لیے ہے کہ جس نے شریعت کو مذاق بنایا، کہ اگر چاہتا تو 1 طلاق دے کر پھر سے رجوع کر سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اور اپنی بہادری سمجھتے ہوئے یا اپنی جہالت میں 3 یا کئی طلاق دے بیٹھا، اب شریعت سے کھیلنے کا انجام بھی برداشت کرے۔ یہ بھی یاد رہے کہ دوسرے شوہر سے صرف نکاح کر کے طلاق لے لینے سے وہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ ایک بار صحبت کرنے یہ فرض ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر بغیر حلالہ کے، یہ بھی یاد رہے کہ اگر بغیر حلالہ کیے شوہر نے اپنی بیوی کو رکھا تو جو کچھ ہوگا سب زنا خالص ہوگا، اور جو بچے پیدا ہوں گے سب حرامی پیدا ہوں گے، لہٰذا اس بات کا ضرور خیال کرے۔ اب جس مسئلے پر قرآن و حدیث اور اجماع سب کا متفق فیصلہ، اس پر کچھ جاہلوں کی وجہ سے حکم شرع سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور قیامت تک اس میں فیر بدل بھی ناممکن ہے، چاہے کچھ نام نہاد مسلمان ہو یا پھر کافر و مرتد لوگ، جو بھی اس میں فیر بدل کی کوشش کرے گا وہ ذلت و رسوائی کے گڈھے میں سما جائے گا۔ اللہ نے جو قانون ہمارے لیے بنائے اس میں بلا شبہ بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جو جاہل عورتیں آج ماڈرن بن کر آزادی کا حق مانگ رہی، وہ جا کر غیر مسلموں کی عورتوں کا حال دیکھے پھر فیصلہ کریں، وہ دیکھیں کہ غیروں کے مقابلے اسلام میں طلاق کا پرسنٹیج کتنا ہے، دیکھیں کہ غیروں کے مقابلے میں اسلام میں زنا کتنے % ہے، دیکھیں کہ غیروں کے مقابلے میں اسلام میں کتنی بچیوں کو پیٹ میں مارا جاتا ہے، دیکھیں کہ غیروں کے مقابلے میں اسلام میں کتنی بہیوں کو زندہ جلایا جاتا ہے، دیکھیں کہ غیروں کے یہاں کتنا حق عورتوں کو حاصل ہے اور اسلام میں کتنا۔
لہٰذا ایسے بے غیرت عورتوں اور جاہل مردوں اور ایسی سرکار کی کوئی بھی بات یا قانون جو کہ اسلام کے خلاف ہو ہرگز ہم ایمان والوں کو منظور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں میں نے عرض کی، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔